بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی تین اقسام۔ صبر کے تین اقسام ہیں۔ طاعت الہی پر صبر۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اسے اپنے نفس کو تھام کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود تہجد میں اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرنا بہت بڑا صبر آزما کام ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت ملتی ہے۔ اس گناہ کو کر لینے کے لیے ماحول بالکل موافق ہے۔ جوانی کی عمر، مکان خالی، کنوارے پن کی زندگی، بے وطنی کی زندگی کہ اپنے وطن میں تو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، باہر تو کوئی جانتا ہی نہیں، ایسے میں تو جو چاہو کرو۔ پھر ایک عورت خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور دعوت ہی نہیں بلکہ دھمکی بھی ساتھ دے رہی ہے کہ تجھے جیل میں جانا پڑے گا، اور پھر اس کے محکوم بھی ہیں۔ کتنے ایسے معاملات ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بات مان لینی چاہیے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوں اپنے نفس کو تھام لینا، روک لینا صبر کہلاتا ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں۔ وہ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ خیمہ لگایا، دو ساتھی روٹی لینے شہر چلے گئے۔ اتنے میں ایک خوبصورت بدو عورت آئی اور اس نے ان کو ایک بات کہی، لیکن وہ سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک مانگنے والی عورت ہے، لہٰذا انہوں نے اسے دینے کے لیے ایک روٹی اٹھائی۔ جب انہوں نے روٹی اٹھائی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم بھی اکیلے ہو، چلو ہم آپس میں مل کر وقت گزاریں۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ شیطان نے اپنے نمائندے کو میرے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ مجھے اللہ سے دور کر دے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو، ان کو روتا دیکھ کر عورت پر حیا غالب آئی اور وہ چلی گئی۔ رات کو سوئے تو ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ کتنے عظیم ہیں کہ زلیخا نے کہا تھا حیت لک، لیکن آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بات سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا اور اللہ کی حفاظت میں تھا، میری اس بات پر اتنا تعجب نہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ تمہارے سامنے عورت گناہ کا تقاضا کرتی ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف غالب آتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ ترک معصیت پر صبر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو گناہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نفس نہیں چاہتا کہ یہ گناہ ترک کرے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا پڑتا ہے۔ کسی سے ناجائز تعلق تھا، اسے توبہ تو کر لی لیکن بار بار یاد آتی ہے۔ ماحول بھی موافق ہے، اس کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، گناہ میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایسے حالات میں اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ترک معصیت پر صبر کہلاتا ہے۔ جب جگر مراد آبادی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی تو وہ اس وقت بلا نوش تھے، شراب پیتے تھے۔ جب شراب سے توبہ کی تو بیمار ہو گئے، کیونکہ یکدم جو چھوڑ دیا۔ اطباء نے کہا کہ بہتر یہ تھا کہ آہستہ آہستہ شراب کو کم کرتے اور پھر آخر چھوڑ دیتے، آپ یکدم چھوڑنے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر میں تھوڑی تھوڑی پینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ اطباء نے کہا کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی۔ پوچھا پھر کیا ہوگا؟ جواب ملا موت تو بالآخر آنی ہے۔ اس کے جواب میں جگر مراد آبادی کہنے لگے، جب بعد میں بھی موت آنی ہی ہے تو پھر میں کس لیے پیوں؟ چنانچہ انہوں نے اس مجاہدے کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی توبہ پر استقامت عطا فرما دی۔ جو لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ان کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے۔ امتحان الہی پر صبر۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے تو صبر کرے، جیسے سلیم رضی اللہ عنہ نے صبر کیا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ ان کے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے، ان کے آنے سے پہلے اس بچے کی وفات ہو گئی۔ بیوی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا اور خوشبو وغیرہ لگائی۔ جب رات کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے تو کھانا کھا کر پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ اس کے سانس کو آرام آ گیا ہے۔ رات کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے مباشرت بھی کی۔ جب صبح کو اٹھے تو کہنے لگی اگر کسی سے کوئی چیز لی جائے اور پھر وہ واپسی کا مطالبہ کرے تو کیا وہ چیز واپس کر دینی چاہیے یا دینے سے انکار کر دینا چاہیے؟ وہ کہنے لگے ضرور واپس کر دینی چاہیے، روکنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ یہ سن کر کہنے لگی تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بے حد افسوس ہوا اور کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارا ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسی عورت کو پیدا کر دیا جیسے بنی اسرائیل کی صابرہ تھی، اور فرمایا بارک اللہ فیما فعلتکما فی اللیل، اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے عمل میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا سے اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن کے 9 بیٹے ہوئے اور وہ سب قرآن مجید کے قاری بنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔